نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الشعراء بامانی بامحاورہ ترجمہ اور تشریح۔ پہلے بامانی ترجمہ۔ آیت نمبر 1 حامیم، آیت نمبر 2 عین سین قاف، آیت نمبر 3 کذالک، اسی طرح، یوں ہی، وہی کرتا ہے، الیک، آپ کی طرف، وإلی الذین، اور ان لوگوں کی طرف، من قبلک، جو آپ سے پہلے تھے، من قبلک اللہ العزیز الحکیم، جو آپ سے پہلے تھے اللہ تعالیٰ جو نہایت غالب خوب حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 4 لہو، اسی کا ہے، ما، جو کچھ، فی السماوات، آسمانوں میں ہے، وما، اور جو کچھ، فی الارض، زمین میں ہے، وہو العلی العظیم، اور وہ نہایت بلند خوب عظمت والا ہے۔ آیت نمبر 5 تکاد السماوات، قریب ہے کہ آسمان، یتفطرن، پھٹ جائیں، من فوقہن، اوپر سے، اپنے اوپر سے، والملائکۃ، اور فرشتے، یسبحون، تسبیح بیان کرتے ہیں، بحمد ربہم، اپنے رب کی حمد کے ساتھ، ویستغفرون، اور مغفرت مانگتے ہیں، لمن، ان کے لیے، فی الارض، جو زمین میں ہیں، الا، خبردار، ان اللہ، بے شک اللہ رب العزت، هو الغفور الرحیم، وہی ہے الغفور، بڑا بخشنے والا، الرحیم، نہایت رحم کرنے والا۔ آیت نمبر 6 والذین اتخذوا، اور وہ لوگ جنہوں نے بنا لیے، من دونہ، اس کے سوا، اللہ کے سوا، اولیاء، دوسرے کارساز، اولیاء اللہ، دوسرے کارساز اللہ، حفیظ، خوب نگہبان ہے، علیہم، ان پر، وما، اور نہیں ہیں، انت، آپ، علیہم، ان پر، بے وکیل، نگران۔ آیت نمبر 7 وکذالک، اور اسی طرح، اوحینا، ہم نے وحی کی، الیک، آپ کی طرف، قرآن عربی لتنذر، عربی قرآن کی، لتنذر، تاکہ آپ ڈرائیں، القری، مکے والوں کو، ومن، اور ان کو جو، حولہا، اس کے ارد گرد ہیں، وتنذر، اور آپ ڈرائیں، یوم الجمع، جمع ہونے کے دن سے، لا ریبہ، کہ نہیں ہے کوئی شک، فی، اس میں، فریقن، ایک گروہ، فی الجنت، جنت میں ہوگا، و فریقن، اور ایک گروہ، فی السعیر، بھڑکنے والی آگ میں ہوگا۔ آیت نمبر 8 ولو، اور اگر، شاء اللہ، چاہتا اللہ تعالیٰ، لجعلہم، تو یقیناً بنا دیتا ان سب کو، امتم واحدہ، ایک ہی امت، ولیکن یدخلو، اور لیکن وہ داخل کرتا ہے، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، فی رحمت، اپنی رحمت میں، والظالمون، اور ظالم، ما، نہیں ہیں، لہم، ان کے لیے، من ولی ولا نصیر، کوئی دوست، ولا نصیر، اور نہ کوئی مددگار۔ آیت نمبر 9 ام اتخذوا، کیا انہوں نے بنا لیے، من دونہ، اس کے سوا، اولیاء، دوسرے کارساز، فاللہ، تو اللہ رب العزت، هو الولی، وہی ہے کارساز، وہو، اور وہی، یحیی الموتیٰ، زندہ کرے گا مردوں کو، وہو، اور وہی، علی کل شیء، ہر چیز پر، قدیر، خوب قادر ہے۔ اب بامحاورہ ترجمہ اور اس کی تشریح۔ آیت نمبر 1 حامیم، آیت نمبر 2 عین سین قاف، آیت نمبر 3 کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک،
وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ زبردست غالب خوب حکمت والا آپ کی طرف اور ان لوگوں کی طرف جو آپ سے پہلے تھے اسی طرح وحی کرتا ہے۔ یعنی جس طرح یہ قرآن آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے، اسی طرح آپ سے پہلے انبیاء پر صحیفیں اور کتابیں نازل کی گئیں۔ وحی اللہ کا وہ کلام ہے جو فرشتے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے پاس بھیجتا رہتا ہے۔ ایک صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی کی کیفیت پوچھی تو آپ نے، یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2 ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کبھی تو یہ میرے پاس گھنٹی کی طرح آتی، گھنٹی کی آواز کی مثل آتی، اور یہ مجھ پر سب سے زیادہ سخت ہوتی۔ جب یہ ختم ہو جاتی تو مجھے یاد ہو چکی ہوتی، اور کبھی فرشتہ انسانی شکل میں آتا اور مجھ سے کلام کرتا۔ اور وحی کی تیسری قسم وہ یہ ہے کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے سخت سردی میں مشاہدہ کیا، دیکھا کہ جب وحی کی کیفیت ختم ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پسینے میں شرابور ہوتے اور آپ کی پسینے سے، آپ کے پیشانی سے پسینے کے قطرے گر رہے ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 4، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بہت بلند بڑا مرتبے والا ہے، عظمت والا ہے۔ آیت نمبر 5، تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض، قریب ہے کہ آسمان اللہ کی عظمت اور جلال کے باعث اپنے اوپر سے پھٹ جائیں، اللہ کی عظمت اور جلال کی وجہ سے پھٹ جائیں۔ یسبحون بحمد ربہم، اور تمام فرشتے اپنے رب کی حمد اور تسبیح بیان کرتے ہیں۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور فرشتے زمین والوں کے لیے مغفرت مانگتے ہیں، اپنے زمین والوں کے لیے مغفرت مانگتے ہیں اپنے اللہ سے۔ الا ان اللہ هو الغفور الرحیم، خبردار بلا شبہ اللہ ہی بڑا بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اپنے دوستوں اور اہل طاعت کے لیے یا تمام ہی بندوں کے لیے اللہ غفور الرحیم ہے، کیونکہ کفار اور نافرمانوں کی فوراً گرفت نہ کرنا بلکہ ان کو ایک وقت معین، وقت مقررہ تک مہلت دینا، یہ بھی اس کی رحمت اور مغفرت ہی کی قسم سے ہے۔ آیت نمبر 6، والذین اتخذوا من دونہ اولیاء اللہ حفیظ علیہم وما انت علیہم بوکیل، اور جن لوگوں نے اللہ کے سوا دوسرے کارساز بنا لیے، اللہ ان پر نگران ہے، اللہ ان پر یعنی ان کے عملوں کے محفوظ کر رہا ہے تاکہ اس پر ان کو جزا دیں۔ اور جن لوگوں نے اللہ کے سوا دوسرے کارساز بنا لیے، اللہ ان پر نگران ہے، وما انت علیہم بوکیل، اور اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں، یعنی آپ اس بات کے مکلف نہیں ہیں کہ ان کو ہدایت کے راستے پر لگا دیں یا ان کے گناہوں پر ان کا مواخذہ نہ فرمائیں، بلکہ یہ کام ہمارے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کام میرا ہے، آپ کا کام صرف ابلاغ یعنی پہنچا دینا ہے۔ آیت نمبر 7، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف ایک عربی قرآن وحی کیا، عربی قرآن وحی کیا، یعنی جس طرح ہم نے ہر رسول کی طرف وحی بھیجی، اسی طرح ہم نے آپ پر قرآن عربی میں واضح نازل کیا۔ یوم الجمع لا ریب فیہ، اور آپ جمع ہونے کے دن سے ڈرائیں، آپ جمع ہونے کے دن سے ان کو ڈرائیں۔ قیامت والدن کو جمع ہونے والا دن اس لیے کہا گیا کہ اس میں اگلے پچھلے تمام انسان جمع ہوں گے۔ ام القریٰ
مکے کا نام ہے، اس کو بستیوں کی ماں اظہار فضیلت کے لیے کہا گیا، یا اس لیے کہا کہ یہ عرب کی قدیم ترین بستی ہے، مراد اہل مکہ ہے، ومن حولہ میں اس کے شرق و غرب کے تمام علاقے شامل ہیں۔ آپ ان سب کو ڈرائیں، اگر وہ کفر اور شرک سے تائب نہ ہوئے تو عذاب الہی کے مستحق قرار پائیں گے۔ وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اور آپ جمع ہونے کے دن سے ان کو ڈرائیں۔ قیامت والے دن کو جمع ہونے والا دن اس لیے کہا گیا کہ اس میں اگلے پچھلے تمام انسان جمع ہوں گے، اس کے علاوہ ظالم اور مظلوم، مومن اور کافر سب جمع ہوں گے، نیک اور بد سب جمع ہوں گے، اور اپنے اپنے اعمال کے مطابق جزا اور سزا سے بہرہ ہوں گے۔ وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اور آپ جمع ہونے کے دن سے ان کو ڈرائیں جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ، ایک گروہ جنت میں ہوگا اور دوسرا بھڑکنے والی آگ یعنی جہنم میں ہوگا۔ جو اللہ کے حکموں کو بجا لایا ہوگا اور اس کی منہیات و محرمات حدود اللہ سے دور رہا ہوگا، اور وہ جنت میں، اور اس کی نافرمانی اور محرمات کا ارتکاب کرنے والا جہنم میں ہوگا، یہی دو گروہ ہوں گے، تیسرا کوئی گروہ نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 8، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، اور اگر اللہ چاہتا تو یقیناً ان سب کو ایک ہی امت کر دیتا، ایک ہی امت، ایک ہی جماعت بنا دیتا، ایک ہی امت کر دیتا۔ اس صورت میں قیامت والے دن صرف ایک ہی گروہ ہوتا، یعنی اہل ایمان کا، لیکن اللہ کی حکمت و مشیت نے اس جبر کو پسند نہیں کیا، بلکہ انسانوں کو آزمانے کے لیے اللہ رب العزت نے انسانوں کو ارادہ اختیار کی آزادی دی۔ جس نے اس آزادی کا صحیح استعمال کیا وہ اللہ کی رحمت کا مستحق ہو گیا، اور جس نے اس کا غلط استعمال کیا اس نے ظلم کا ارتکاب کیا کہ اللہ کی دی ہوئی آزادی اور اختیار کو اللہ ہی کی نافرمانی میں استعمال کیا۔ چنانچہ ایسے ظالموں کا قیامت والے دن کوئی مددگار نہیں ہوگا، اور اگر اللہ چاہتا تو یقیناً ان سب کو ایک جماعت، ایک امت کر دیتا، وَلَٰكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، لیکن وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے۔ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور ظالموں کے لیے نہ کوئی مددگار ہے اور نہ کوئی دوست ہے۔ آیت نمبر 9، أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، کیا انہوں نے اس کے سوا دوسرے کارساز بنا لیے ہیں؟ فَاللَّهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، در حقیقت اللہ ہی کارساز ہے اور وہی مردوں کو زندہ کرے گا اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ جب یہ بات ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ہی اس بات کا مستحق ہے کہ اس کو ولی اور کارساز مانا جائے، نہ کہ ان کو جن کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے، اور جو سننے اور جواب دینے کی طاقت رکھتے ہیں نہیں رکھتے ہیں، نہ نفع و نقصان پہنچانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ان کو حاجت روا، مشکل کشا، داتا اور گنج بخش نہیں ماننا چاہیے۔ یہ تمام صفات میرے اللہ کی ہیں۔ واللہ عالم بالصواب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔